السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی بہت رمضان ہماری زندگی میں آئے اور گئے، لیکن ہماری زندگی کے حالات جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ کیا اس کا حقیقی مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تمہیں تقوی کی عادت ہو جائے، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ آگے کی منزلیں تمہاری آسان ہو جائیں، تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آخر تقوی کیا ہے۔ تقوی ایک بے دیکھے جو طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ڈر ہے۔ وہ تقوی جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہے جسے بندہ اور اللہ ہی جانتا ہے۔ تقوی اللہ اور بندے کے درمیان ایک کلیکشن ہے، بندے کے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جسے یا اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لا چکا ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ایک بڑا مالدار ہے، اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، لیکن اس کے کچھ غلام ہیں۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، اگر غلام مالک کے ساتھ صحیح وفاداری کریں گے، اس کے حکم کی فرما برداری کریں گے، اس کے حکم کو مانیں گے، اس کے دیے ہوئے کام کو پوری امانت داری ایمانداری سے ادا کریں گے، تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ مالک بھی اپنے غلاموں سے وفاداری کرے گا اور ان کا حق جو دینا ہے وہ دیتا رہے گا۔ اگر عین ٹائم پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل غلاموں پر آ جائے، اگر وہ مالک سے مدد چاہیں تو مالک ان کی مدد کرے گا۔ وہی غلام اگر مالک کے کام میں خیانت کریں، چوری کریں، بے وفائی کریں، نافرمانی کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مالک ان غلاموں کی مدد کرے جو قانون کے خلاف چل رہے ہیں؟ وہ ان سے کلیکشن توڑے گا۔ یہی حقیقت ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے جس مالک کو مانا ہے وہ سارے زمین و آسمانوں کا مالک ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے۔ ہماری جان، ہمارے مال، ہمارا وقت سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم اس کی بات مانیں گے، اگر ہم اس کی عبادتوں میں خیانت نہیں کریں گے، اگر ہم اس کی عبادتوں کو ایمانداری امانت داری سے ادا کریں گے، اس کی ہر بات مانیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک ہمیں سزا دے دے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک ہمیں رسوا چھوڑ دے؟ میرے بھائیو، اللہ نے کہا ہے کہ بندو، تم میری عبادت کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر ہم اللہ کی مانتے رہیں، کوئی دشمن ہمیں ستائے یا ستانے کی کوشش کرے، دنیا کا معمولی اختیار رکھنے والا انسان بھی اپنے غلاموں کو اگر کوئی دوسرا تکلیف دے رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ کیا ہم اگر مالک کی عبادت کریں، اس کے قانونوں کو مانیں، اس کے ساتھ وفاداری کریں، اگر کوئی ہمیں ستائے، یہ مالک دیکھ کر کیسے خاموش رہ جائے گا؟ ہاں، اگر ہمارا تعلق مالک کے ساتھ ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، نہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، نہ عبادتوں میں ایمانداری ہم عبادتوں میں خیانت، مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا، وقت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت نہ کرنا، ہماری تجارتیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں، تو کیسے اللہ کی مدد آ جائے گی؟ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دوں۔ آج کل تو موبائلوں کا دور ہے۔ نیٹ ورک جو ہے، اگر موبائل اور نیٹ ورک برابر سپلائی کرتے رہیں تو ہماری بات آگے تک پہنچتی رہے گی، ہمارے کام آگے بڑھتے رہیں گے۔ جہاں ہمارا نیٹ ورک کٹ ہو جائے گا تو ہماری کالنگ بھی بند ہو جائے گی اور ہمارا نیٹ بھی بند ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ اگر جڑا رہے، اس کا کلیکشن لگا رہے،
تو یقیناً ہمارے حالات پر اللہ مد نظر کر کے اللہ ہماری غیب سے مدد کرے گا۔ اگر ہم نے اللہ سے تعلق توڑ لیا، اللہ کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں، تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا جو بابرکت مہینہ آیا ہے، یہ یہی تقوی کا سبق دینے آیا ہے، اللہ کے قریب کرنے آیا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی یہ دعائیں کرو کہ یا اللہ، دعائیں کرو کہ یا اللہ اس آنے والے رمضان کو مولا کریم ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ، ایمان کا ذریعہ، تقوی کا ذریعہ، پرہیزگار بننے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ آنے والے رمضان کی جو رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہیں، وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ، بابرکت مہینہ جو آ رہا ہے، اے اللہ اس کا پورا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی تقوی کے لیے قبول فرما، ایمان و یقین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا کی ہر نعمت ہم سے چھوٹ جائے گی، لیکن مولا ہمیں جب تیرے پاس آنے کا وقت آ جائے تو یا اللہ اس وقت ہم ایمان والے، تقوی والے، پرہیزگار بن کے آئے۔ یا اللہ، ایسے حالات پیدا فرما کہ مولا کریم تیری عبادتوں کو کرنا آسان ہو جائے۔ یا اللہ، اگر کوئی اس رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو اذیت دینے کی سازشیں کر رہے ہیں تو یا اللہ، ہم تیرے حبیب کی امت ہیں مولا، ہو سکتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ہمارا مالک تو ہی ہے، تو ہی مدد کر سکتا ہے۔ یا اللہ، اس رمضان کے مہینے میں دل کھول کے عبادتیں کرنے کی، دل کھول کے صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔